السلام علیکم دوستو، ایک نیو ہارر سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ سٹوری لاڑکانہ سے ریاض صاحب نے شیئر کی ہے اور یہ واقعہ ریاض صاحب کے کزن کے ساتھ بچپن میں پیش آیا تھا۔ کزن کا نام ابرار ہے، تو چلیں ابرار صاحب کی ہی زبانی یہ واقعہ سنتے ہیں۔ یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں، یہ ایک سچی آپ بیتی ہے۔ ہم لاڑکانہ شہر کے ایک نواحی علاقہ دڑی محلہ میں رہتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے جب گاؤں دیہاتوں میں بھینسوں کے باڑے ہوا کرتے تھے اور گھروں تک دودھ پہنچانے کا کام لوگ خود پیدل چل کر یا بذریعہ سائیکل کیا کرتے تھے، تب لوگ صبح سویرے ہی اٹھ کر اپنے کاموں میں لگ جایا کرتے تھے، اور آج بھی تقریباً گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہی سلسلہ ہے۔ میرے والد صاحب کی بھی کچھ بھینسیں تھیں اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازم رکھا ہوا تھا۔ بھینسوں کا چارہ بنانا، صفائی، دودھ دونا یہ کام ملازم کیا کرتا تھا، مگر والد صاحب کی سختی سے ہدایت تھی کہ اپنے جانوروں پر نظر رکھنے کے لیے ساتھ رہا جائے۔ جیسے ہی جانور کھیتوں سے واپس آتے تب مجھے گھومنے پھرنے کی آزادی ہوتی تھی۔ ہمیشہ میرے سب دوست میرے ساتھ ہوتے تھے اور ہمیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اسکول کے بعد ہنسی کھیل اور کام کاج میں دن نکل جاتا تھا۔ اگست کا مہینہ تھا، اسکول گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے بند تھے۔ ایسے ہی ایک دن بہت سخت گرمی تھی، ہوبس اور گھٹن کا یہ عالم تھا کہ جان نکلی جا رہی تھی۔ ایسے میں والد صاحب نے حکم دیا کہ جانوروں کو سخت گرمی کی وجہ سے تالاب میں لے جاؤ۔ تالاب گاؤں سے باہر کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ اتفاق سے اس دن میرا کوئی دوست میرے ساتھ نہ تھا۔ اگر کوئی ساتھ ہو تو بات چیت میں وقت بھی گزر جاتا ہے اور کام کا بھی پتہ نہیں چلتا، مگر ایسی گرمی میں اور اکیلے جانے کے نام سے مجھے چڑ سی ہو رہی تھی۔ خیر مرتا کیا نہ کرتا، میں اٹھ کر اس کام کو انجام دینے کے لیے چل پڑا۔ راستہ تھوڑا لمبا تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ ایک ملازم اور میں بھینسیں لے کر چل رہے تھے۔ وہ بھینسوں کے آگے تھا اور میں آخر میں بھینسوں کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ سخت لو چل رہی تھی، پسینہ سر سے پاؤں تک بہہ رہا تھا۔ راستے میں ایک پرانی حویلی کے کھنڈرات ہیں اور اس کے بارے میں کافی باتیں منسوب ہیں کہ یہ حویلی آسیب زدہ ہے، اس میں بھوتوں کا ڈیرا ہے، اس میں بدروحیں رہتی ہیں، اس لیے کبھی کسی نے اس میں جانے کی ہمت نہیں کی۔ چلتے چلتے اچانک میری نظر پرانی حویلی کی حالی عمارت پر پڑی۔ 2 منزلہ ٹوٹی پھوٹی ویران حویلی تھی، جس کا سیڑھیوں کا حصہ اور سامنے کی دیوار تھوڑی سلامت تھی، باقی تمام عمارت ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ مگر اس ویران اور پرانی سی بے رنگ 2 منزلہ عمارت کی سیڑھیوں پر ہر قدم پر چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے تھے، جو شاید ہوا اور روشنی کے لیے بنائے گئے تھے۔ میری نظر ان خانوں پر پڑی تو یوں لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے جو غور سے دیکھا تو ان خانوں میں سے 2 سرخ آنکھیں مجھے گور رہی تھی۔ میری نظر ہٹنا بھول گئی۔ ذرا غور کرنے پر ایک نہایت مکروہ چہرہ، جس کا رنگ زرد، آنکھیں سرخ اور سفید دانتوں کے بیچ سے لپکتی ہوئی نہایت لمبی سرخ زبان، تیزی سے بڑے سے کھلے منہ میں اندر باہر ہوتی نظر آئی۔ خدا جانے وہ کیا بلا تھی، میری تو ایک دم جان ہی نکل گئی۔ میں نے ایک قدم بڑھایا تو وہ مخلوق نیچے والے خانے پر آ گئی اور دوسرے خانے سے مجھے گورا۔ وحشت برساتی سرخ آنکھیں اور سرخ 2 شاخہ بے چین لپکتی زبان، میرے قدم من بھر کے ہو گئے۔ میں نے ملازم اور جانوروں کی طرف دیکھا تو وہ تو کب کے آگے بڑھ چکے تھے۔ دوبارہ ان سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو وہ بلا سرخ آنکھوں سے مجھے گورتے ہوئے اپنی لمبی لٹکتی زبان ادھر ادھر لہرانے لگی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی ایک قدم بڑھایا۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا وہ بلا بھی ایک قدم اور نیچے اتری اور نچلے خانے میں اپنی زبان لٹکا دی۔ میری حالت جیسے کاٹو تو لہو نہیں والی ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بلا یا مخلوق میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرے قدموں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں وہیں چکرا کر گر پڑا۔ آنکھ کھلنے پر خود کو اپنے گھر میں پایا۔ پتہ نہیں مجھے کیسے گھر لایا گیا۔ میری والدہ میرے سرہانے تسبیح لیے بیٹھی تھی اور سارے گھر والے نہایت پریشان تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ میرے گھر نہ پہنچنے پر والد صاحب واپسی اسی راستے پر مجھے تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے
میں ان کو بے ہوشی کی حالت میں ملا اور مجھے کسی طرح گھر لایا گیا۔ 2 دن تک میں تیز بخار میں مبتلا رہا۔ ڈاکٹرز کو بے ہوشی کی کوئی وجہ سمجھ نہ آ سکی۔ اس دوران قرآنی صورتیں پڑھ کر دم کیا ہوا پانی پلایا جاتا رہا۔ اللہ پاک کے کلام کی برکت سے 2 دن بعد مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے تمام واقعہ بیان کیا اور اس خوفناک مخلوق کا ذکر کیا۔ تب سب کو میری بے ہوشی کی اصل وجہ معلوم ہوئی۔ کئی برس بیت جانے کے بعد بھی یہ واقعہ میری یادداشت میں بالکل تازہ ہے۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ وہ کیا بلا تھی، کیا مخلوق تھی۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستوں، آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری مل سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔